حضرت زینب بنت ابی معاویہ، آپ کا تعلق قبیلہ بنو ثقیف سے تھا اور آپ زوجہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کون واقف نہیں؟ حضرت عبداللہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کا تعلق اصحاب صفہ سے بھی رہا ہے، اور اگر ہم روایات کی بات کریں تو روایات کی ایک بہت بڑی تعداد حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے۔ حضرت زینب کا شعبہ دستکاری کا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین میں صدقہ و خیرات کی ترغیب دی تو حضرت زینب نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور اجازت لیجئے کہ چونکہ حضرت عبداللہ اس وقت تنگ دست تھے، یہ ساری بات اسی سلسلے میں پوچھی جا رہی ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیں کہ جو صدقہ و خیرات میں کرنا چاہتی ہوں تو کیا میں وہ حضرت عبداللہ کے حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ پہ کر سکتی ہوں؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ خود ہی جائیں اور اس بات کے لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیجئے۔ تو حضرت زینب اسی مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں پہلے سے ہی ایک انصار عورت موجود تھی جو اسی مسئلے کے لیے وہاں پہ پوچھنے کے لیے آئی تھیں۔ اتنے میں حضرت بلال اندر سے باہر تشریف لاتے ہیں اور یہ دونوں بیویاں اپنا مسئلہ پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے اس بات کی اجازت لیجئے کہ کیا ہم خواتین اپنے شوہروں اور ان کے زیر کفالت یتیموں پر صدقہ و خیرات کر سکتی ہیں؟ چنانچہ حضرت بلال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ دونوں خواتین کون ہیں؟ تو حضرت بلال نے بتایا کہ ایک خاتون کا تعلق قبیلہ انصار سے ہے اور دوسری زینب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی زینب؟ حضرت بلال نے بتایا عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا ثواب ہوگا، ان کے لیے دوہرا اجر ہوگا، ایک صدقہ کا اور دوسرا قرابت داری کا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت زینب سے روایت ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود کھنکارتے ہوئے اندر تشریف لا رہے تھے کہ جیسے ہی مجھے ان کی آواز آئی اس وقت ایک بوڑھی خاتون کہتی ہیں کہ مجھے تعویذ پہنا رہی تھیں، تو جیسے میں نے ان کی آواز سنی تو میں نے وہ تعویذ جلدی سے پلنگ کے نیچے پھینک دیا۔ لیکن جب حضرت عبداللہ آتے ہیں، کہتی میرے پاس بیٹھتے ہیں اور میرے گلے کی طرف دیکھ کے پوچھتے ہیں کہ یہ دھاگا کیسا ہے؟ تو میں کہتی ہوں یہ دم کا دھاگا ہے۔ حضرت عبداللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، انہوں نے وہ دھاگا میرے گلے سے اتار کے فوراً پھینک دیا اور کہا کہ تم عبداللہ کا خاندان ہو، تم شرک سے بے نیاز ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ تعویذ، دھاگے اور دم درود شرک ہے۔ تو حضرت زینب کہتی ہیں میں نے کہا کہ مجھے ایک وقت میں آنکھ میں تکلیف اور چبھن سی تھی اور میں فلاں یہودی کے پاس دم کے لیے گئی تھی تو مجھے تو اس سے افاقہ ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ سب شیطانی عمل ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے ہی چبھن پیدا کرتا تھا، فرق صرف یہ تھا کہ جب وہ دم کرتا تھا تو ہاتھ روک لیتا تھا۔ تمہیں تو بلکہ یہ الفاظ بولنے چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور وہ دعا کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: اے پروردگار عالم تکلیف دور فرما، تیری شفا ہی اصل شفا ہے، شفا عطا فرما کیونکہ تو ہی شفا بخشنے والا ہے، ایسی شفا کہ جس کے بعد کوئی تکلیف باقی نہ رہے۔ یہ روایت ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے بھی نقل کی ہے اور امام ذہبی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن بعض علماء نے اس روایت کی تعویل کی ہے اور کچھ روایات کے پیش نظر ایسے تعویذ اور ایسے دم درود کہ جن میں شرکیہ الفاظ کا استعمال نہ کیا گیا ہو وہ جائز ہے۔ حضرت زینب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت اور عقیدت تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتی تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خصوصی شفقت کا سلوک رکھتے تھے۔ حضرت زینب سے چند حدیثیں بھی مروی ہیں جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہیں۔ خواتین و حضرات، حضرت زینب کے لیے اپنے خاندان کی کفالت کرنے پہ خوشخبری ہے۔
اس طرح ہر وہ عورت جو کسی عذر کی وجہ سے اپنے خاندان کی کفالت کرتی ہیں، اپنے خاندان کے لیے کام کرتی ہے، اس کے لیے بھی اس میں خوشخبری ہے، اس میں اجر و ثواب انشاءاللہ انہیں بھی ملے گا۔ یاد رکھیں، ہمیں یہ تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ ہمیں جادو ٹونے اور توہمات سے پاک رہنا ہے، اسلام پہ عمل کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط رکھنا ہے۔